حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ یہ بتلائیں کہ دنیا میں روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں آئی ہے اور نبی اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی وحی کہتا ہے جس کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، جبریل آئیں گے پھر ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والے کو جس طرح اس بارے میں واقفیت نہیں ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی ناواقف ہے۔ یعنی مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس میں جاتا ہوں اور اللہ سے پوچھ کے پھر وہی آتی ہے تو آپ کو بتلاتا ہوں۔ جبریل امی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج اللہ سے مجھے اتنی قربت نصیب ہوئی ہے، آج اللہ کے میں اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس کے پہلے کبھی اتنی قربت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کتنی قربت ہوئی ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 نور کے پردوں کے اندر سے اللہ نے بات کیا ہے۔ 70,000 نور کے پردے ہیں، وہاں سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے اور سب سے قربت کا یہ زمانہ موقع ہے۔ خیر بہرحال سوال کا جواب کیا ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب مسجد۔ خیر الاماکن مساجدہا، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں، اور یہ بھی ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ویسے کعبۃ اللہ سب سے پہلے اللہ نے تعمیر فرمایا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے تعمیر فرمایا، لیکن اس کے پہلے کی بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا۔ اور بعض روایت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے اپنے گھر کو تعمیر فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا تو زمین پر ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے گھر کو بھی اتارا کہ یہ ہماری عبادت کے لیے اور طواف کے لیے ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ مسجدیں جو ہیں نا، یہ تمام کی تمام پوری دنیا میں لاکھوں لاکھ مسجد ہیں اور تمام مسجدیں شاخ ہیں مسجد حرام کی۔ اصل تو وہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے بنایا
فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اللہ کے گھر کو اٹھا لیا گیا تھا اور بنیادیں ڈھہ گئی تھی، چُب گئی تھی، پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر فرمایا ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تفصیل کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو جو تعمیر فرمایا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا، یعنی اپنے لیے پہلے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے پہلے دعا کر رہے ہیں۔ ہم دعا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دوسروں سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ اے اللہ ہمارے بیٹے کے لیے اچھا جاب ہو جائے، اچھی کمائی کا ذریعہ ہو جائے، بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ ارے پہلے اپنے لیے تو مانگو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعا مانگا ہے، اے اللہ ہم باپ بیٹے کو پہلے مکمل طور پر تیری اطاعت کرنے والا بنا۔ تو علماء نے لکھا کہ آدمی کو پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہم کو جو ہے نیک بنا، ہم کو صالح بنا، ہم کو مخلص بنا، ہم کو ریاکار نہ بنا، دنیا میں اپنے کام کا ڈھڈوڑا پیٹنے والا نہ بنا، خاموشی کے ساتھ کام کرنے والا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا۔ تو یہ قرآن نے طریقہ بتایا، جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح پر نظر رکھتے ہیں، بھئی ہمارے اندر کوئی فساد تو نہیں آ گیا ہے، ہمارے دلوں میں اور ہمارے خیالات میں کہیں اخلاص کی کمی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اور پھر اتنی بات نہیں ہوئی، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہم دونوں کو تو مطیع فرما بردار بنا، لیکن اے اللہ ہماری ذریت، ہمارے آنے والی جو نسل ہے، نسل کے لیے دعا مانگنا سکھایا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی وہ دعا ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب یہ دعا ہے، ایک 5 سال کا بچہ بھی یاد کیے ہوا ہے، 5 سال کا بچہ بھی یہ دعا مانگ رہا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5-6 سال کے بچے کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہیں۔ بچہ دعا مانگتا ہے، بچہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ علماء کہتے ہیں یہ 5 سال کا بچہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کے لیے مانگ رہا ہے۔ ذریت کا پتہ نہیں ہے ابھی، بھئی ابھی خود بڑا ہوگا، پھلے گا، پھولے گا، جوان ہوگا، شادی ہوگی، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر نماز پڑھنے کے قابل ہوگا۔ لیکن اللہ نے دعا سکھایا، یہیں سے اپنی ذریت کی فکر ہے، ابھی سے فکر ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ بچہ ہے، لیکن اللہ اس کے زبان سے کیا منگوا رہے ہیں؟ اے اللہ میری ذریت کو بھی، بہرحال ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد نبی، دادا نبی، پورا خاندان نبیوں کا، انتقال کے پہلے بچوں سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان بچوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے والد کے معبود کی، آپ کے دادا کے معبود کی، جو آپ سب کا خدا رہا ہے۔ فکر بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنی ذریت کی فکر رہی۔ پھر آگے بہرحال بات ہوئی ہے۔ مجھے اصل میں آج جو بات کرنا ہے وہ مساجد کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مساجد کی اہمیت کیا ہے، مسجدوں کی اہمیت کیا ہے، مسجدوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جب تک کسی چیز کی اہمیت انسان کے دل میں نہیں ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، راستے سے جا رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہیں پر راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ حدیث ہے ذہن میں کہ حضور نے فرمایا ہے
کہ راستے سے جو آدمی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ حدیث ذہن میں ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، معلوم ہو گیا نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی گزر رہا ہے اپنی گاڑی سے، حدیث ذہن میں ہے، لیکن کیا سوچتا ہے؟ کون اترے اپنی گاڑی کو روکنا، پھر اترنا، پھر اس پتھر کو اٹھانا، پھر دور کہیں مناسب مقام پہ جا کے رکھو، یہ پریشانی چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اہمیت نہیں ہے اجر و ثواب کا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی نظر پڑی کہ سڑک پہ جو ہے 100 روپے 500 روپے کا نوٹ ایک پڑا ہوا ہے، فوراً اتر کے آئے گا نا، وہ اتر کے آئے گا، اٹھائے گا۔ کیوں؟ پیسے کی اہمیت ہے اس کے ذہن میں۔ حالانکہ ذہن میں یہ بات ہے، جس کا نوٹ ہوگا اگر اس نے دیکھ لیا، اس نے پوچھ لیا کہ تم نے کیوں اٹھایا، ذلت ہماری ہوگی۔ سب کچھ کے باوجود نوٹ کی اہمیت ہے، اس لیے فرسٹ فلور سے اتر کے آئے گا، آزو بازو دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی تو دیکھ تو نہیں رہا ہے، ذلت کا دوسرے کا پیسہ ہے، پھر بھی پیسہ اٹھائے گا۔ کیوں؟ چونکہ پیسے کی اہمیت اس کے دل میں ہے، اور راستے سے پتھر ہٹانے کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ایسی ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ مسجد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد مسلم معاشرے میں وہی مقام رکھتا ہے جو انسانی جسم کے نظام میں دل کا مقام ہے۔ بھئی انسانی جسم میں دل کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ دل ہے، اور دل جب دھڑکنا چھوڑ دے پورا جسم موجود ہے، لیکن موت پورے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مسجد ہے مسلم معاشرے میں اور مسلم نظام زندگی میں، یہ مسجد کی بھی اہمیت ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر دل ٹھیک کام کرے تو زندگی باقی ہے، اگر مسجد صحیح کام کرتا رہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان صحیح۔ مسلمانوں کے دلوں میں دماغ میں تقدس اور احترام مسجد کا ہونا چاہیے۔ آج مسجدوں کے بارے میں واویلا ہو رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ اذان کی بات چل رہی تھی، وہ بات ابھی باقی تھی کہ کسی کے بس میں نہیں ہے جو مسجدوں کو مٹا لے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اذانوں کو مٹا لے۔ اذان کا معاملہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا میں ہر وقت ہزاروں ہزار مؤذن اذان دے رہے ہیں، ہر وقت، اس وقت بھی، ہر وقت کی بات کیجئے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کا نظام، پوری دنیا میں ہر وقت ہزاروں مؤذن اللہ کے نام کو لے رہے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، اور جو اس کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں، جو ناقدری کرتا ہے اللہ اس کو ذلت کا ذریعہ بنا۔ تو اذان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں مؤذن اذان کہے تو دہرانا چاہیے، نماز کی تیاری میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اذان کے بارے میں کچھ تعبیر بھی۔ کوئی آدمی اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے، بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے لیکن بے وقت اذان دے رہا ہے، مثال کے طور پر عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، کسی نے خواب دیکھا کہ ہم نے عصر کے اذان دے دیا ہے، تو علماء نے لکھا کوئی خواب دیکھا کہ اذان دے رہا ہے اور بے وقت اذان دے رہا ہے تو سمجھو وہ ذلیل ہونے والا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ بے وقت اذان دے رہا ہے۔ بہرحال یہ اذان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلمات دیے گئے ہیں اور بڑے عظیم معنی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، بہت اس کے معنی، جب کوئی کہے لا الہ الا اللہ مطلب ظاہر سی بات ہے، ایک تو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، محبت کرنے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود ہی نہیں ہمارا۔ لا متصرف فی العالم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس عالم میں تصرف کرنے والا نہیں ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، مسجد کا مقام، مسجد کا احترام، مسجد کا ادب
اور ابھی بات باقی ہے کہ بہت ساری مسجدیں بنا لی جاتی ہیں، لیکن وہ مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں وہاں نمازی نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں جو میں آئندہ عرض کروں گا، لیکن دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ مسلم معاشرے میں مسجد کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا مقام۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تولیت کا حق صحیح معنوں میں اس کو ہے جس کو نماز پڑھنا آتا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن آج صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر خوف نکل گیا ہے۔ آج مسجد میں خدمت کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں، حکومت چلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ گویا یہ بھی حکومت کا کوئی ادارہ ہے، یہاں بھی حکومت ہماری چلنی چاہیے۔ تو جب تک کہ شاہ جہاں کے دور میں اور جس زمانے میں یہ مقام رہا ہے، مسجد کا تقدس و احترام رہا ہے، ہمارے گھر میں عزت و شوکت رہی ہے باقی۔ اور جب سے وہ ختم ہوا ہے، ذلت مقدر ہے، اتنی ذلت ہے۔ کسی نے کہا ابھی کہ بھئی یہ بار بار دعویٰ ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں یہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں فلاں مسجد میں جمع ہو کر وہ پوجا پاٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ہم مکمل طور پر حکومت کے تابع ہیں، حکومت کیا بولتی ہے سنیں گے۔ کسی کی غیرت نہیں ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی کچھ تو بات ہو کم سے کم۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مسجد کا ادب و احترام بھی کرے، اور مسجد کے حفاظت کے لیے وہی جذبہ اپنے دل و دماغ میں رکھے جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے۔ وہ کسی آدمی کے گھر پہ کوئی حملہ کرے، وہ اپنے تن من دھن ہر اعتبار سے لڑے گا نا، بھئی میرا گھر کوئی دے دے گا کہ گھر چاہے جو ہو جائے بہرحال اس کے لیے لڑے گا۔ تو پھر جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ ابرہہ اشرم کا انجام جو کیا ہے ابابیلوں سے وہی پھر ہوگا روز روز، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آخر ہم کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ دین کے ہم محافظ ہیں، مسجدوں کے ہم محافظ ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہم بنیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے۔ ہر آدمی طے کرے گھر میں نماز پڑھ لے تو بھی نماز تو ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو بس ایسا سمجھو ایک نماز اس نے پڑھ لیا، لیکن وہی نماز اگر محلے کی مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر جامع مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر مسجد اقصیٰ میں جماعت سے پڑھتا ہے 50,000 نماز کا ثواب۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں بھی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد حرام میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب اسے دیا جائے۔ تو گھر میں بھی پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسجد کا حق یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسجد کو آباد کریں اور مسجد سے تعلق رکھیں، مسجد کی حفاظت کا جذبہ دل و دماغ میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔